آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے جی, میں اس سے کہنا رفع دین پھر بھی نہیں سی تو کرنا, تو جنم بھی لے لینا اس زمانے سے. ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے, بات کرنا آسان ہے نا. تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, جس میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی. آپ صحیح مسلم میں جا کے نا غزوہ خندق والا چیپٹر کھول لیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حذیفہ ابن یمان رازدار رسول, جو حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے, ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ حضرت کتنے آپ خوش نصیب ہیں, حضور کا آپ نے دور پایا ہے, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کی, آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دین کا کام کیا, ہم بھی کرتے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس طرح کے دعوے نہ کرو, آج یہ بات کرنا آسان ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ سخت سردیوں کی رات تھی, تو حضور علیہ السلام نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. اللہ اکبر, ہاں سبحان اللہ. اوتے کو نکلوتا. دوسری دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب یہی کہتے خود ہی حضور کسی کی ڈیوٹی لگا دیں, اتنی سخت سردیاں, اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھی اسی میں, عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے نمازیں پڑھی, کیونکہ وہ سامنے سے تیر آتے تھے. تو ظاہر ہے جو رات کو اگر یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں بھی تو ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے. تو 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی, چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مارا گیا, میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا یہ ان کی سچائی تھی, انہوں نے بتا دیا. یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا جی, میں تو آج تک جناب میں تو گل منہ تے کرنا, آج تک کسی بندے نو سنیا جو جھوٹے تے جھوٹے نو بھی وہ کہے ہوئے کہ میں پیچھے گل کرنا, تکیہ کلام ہے کرتے رہو, میں تو منہ تے گل سیدھی کری دی جی. اچھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب بلایا تو مجھے کہا جاؤ. ان کا میں تو پھر اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا, تو حکم آ گیا. پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا. کہتے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کتنی ٹھنڈ بار, اور اس حالت میں جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے نا کوئی کمبل اڑا دیا ہے, نہ نظر آنے والا, اور میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا, جا کے میں نے جاسوسی کی. اور کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پہ تھا, تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں, لیکن مجھے حضور کی بات یاد آئی, آپ نے بھیجتے وقت کہا تھا کہ دیکھنا کسی پہ تیر نہیں چلانا, کوئی نواں ماز نہ کھول کے آ جائیں, ایک کام نہ کریں. تو کہتے ہیں پھر میں رک گیا, ابھی حضور نے منع کیا. ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی, پھر ایک نیا. ظاہر ہے یہ دیکھیں ڈسپلن تو نہیں لوز کرنا نا, جو لیڈر ہے اس کے اس مشورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں خیر واپس آیا. کہتے ہیں جیسے میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ تھرو آؤٹ ایک نہ نظر آنے والا ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا, جس سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. جیسے میں اپنا وہ کام پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی کہ یہ اس وقت وہ تیر کمان رات کو بیٹھ کے تیز کر رہے ہیں, اتنے لوگ ہیں, اتنے یہ ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, تو جیسے ہی میں فارغ ہوا تو مجھے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. تو یہ وہ پوری حدیث ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی, بڑا مشکل ہے. یہ غزوہ احد میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہوتے ہوئے جنم لیا تھا, لیکن دیکھ لیں 700 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. اور جب بھگدڑ مچی اس وقت تو 80 بھی نہیں تھے, 12 تھے.